السلام علیکم جی، ہو گئی وزرائے خارجہ کی کانفرنس OIC کی۔ اب دنیا کے مسلمانوں کے مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسئلہ جموں کشمیر، مسئلہ فلسطین سمیت جہاں جہاں مسلمانوں کے مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ انڈیا اور برما، چائنا، چائنا، بالکل وہی چائنا، چین اپنا یار ہے، چین اپنا یار ہے، بالکل وہی چائنا جو پاکستان کا دوست ہے۔ چائنا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ نہیں پتا، اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ فی الحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس امت مسلمہ کو اپنے بہت سے جو تاریخی یہ سمجھ لے کہ اسباق ہیں وہ بھی یاد کرنے چاہیے، اور امت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا غلطی کی، اور ان غلطیوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 1948 میں جموں کشمیر پہ جو مظفر آباد میں حملہ ہوا وہ کیوں ہوا، اور اس کا اعتراف کیا جائے، اس پہ معذرت کی جائے، تاکہ اس کے جواب میں جو کچھ جموں میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا اس پہ ہندوستان کو معذرت کرنے اور اس کا اعتراف کرنے پہ مجبور کیا جائے۔ امت مسلمہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 1948 میں جب اقوام متحدہ نے فلسطین اور اسرائیل کو تقسیم کیا اور 57% جو حصہ ہے وہ فلسطین کے پاس آیا، یعنی 57%، اور 6 عرب ملکوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا، اور ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل جو ہے وہ اتنے بڑی عرب دنیا کو شکست دینے میں کامیاب ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جسے نبوہ دی گریٹ ٹریجڈی کہتے ہیں، اور تقریباً 7 لاکھ فلسطینی جو ہے بے گھر ہو گئے۔ ان فلسطینی مہاجرین کے ساتھ دنیا میں کیا ہوا، بالخصوص اردن میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر آپ کہیں ایسے ملک میں جہاں آپ کے ساتھ فلسطینی کام کرتے ہیں یا آپ کا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے تو ان سے ذرا اردن کے بارے میں رائے لیجیے گا۔ امت مسلمہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ امت مسلمہ نے اس کے بعد فلسطین کے حوالے سے کیا کیا سٹینڈ لیا اور کب کب سٹینڈ لیا۔ امت مسلمہ کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ تاریخ میں جہاں اس فلسطین میں صرف جو یہودی ہیں ان کی صرف 5% آبادی تھی، مقامی یہودی جو تھے وہ صرف 5% تھے یا اس سے بھی کم تھے، تو کیسے پوری دنیا سے، یورپ سے اور دیگر جگہوں سے اسرائیل بن گیا اور اتنے زیادہ یہودی آ کے وہاں آباد ہوئے، اور وہاں پہ ان کی آبادی کیسے بڑھی۔ امت مسلمہ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ 19 جنوری کو کشمیر میں جو کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ہوا وہ کیوں ہوا، وہ کس نے کیا، اور اس دوران جو سارے عرصے میں جو کچھ بھی کشمیر ویلی میں ہندوؤں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ ہوا اس کا نہ صرف اعتراف کرنا چاہیے بلکہ اس پہ معافی مانگنی چاہیے، تاکہ اس کے جواب میں اگلے 20 سال میں بھارت کی طرف سے جو جموں کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ بدترین مظالم ہوئے، بدترین غیر انسانی سلوک ہوتا رہا، اس کے حوالے سے اسے مجبور کیا جائے کہ وہ اس کا اعتراف کرے، اس کا ازالہ کرے اور اس پہ معذرت کرے۔ مگر تاریخ میں جا کے بہت سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کے اعتراف میں بہت سے مسائل جڑے ہوتے ہیں۔ ان کا اعتراف اس لیے مشکل ہے کہ بہت سے کرداروں اور بہت سے اداروں پہ جو تقدس کا رنگ چڑھا ہوتا ہے اسے کریدنا پڑتا ہے، اور تقدس کا رنگ کریدنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ کردار یا وہ ادارے بت بن چکے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ انہیں پوجنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں، اور کسی کے بھی بت کو آپ توڑیں گے تو اس کا بہت سخت رد عمل آتا ہے۔ خیر یہ تو الگ بات ہے، مگر بات جو میں اس وقت یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب وہ پہلے سربراہ نہیں ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کا بیڑا اٹھایا ہو، یا یوں کہہ لیں کہ امت مسلمہ اور اسلام کو استعمال کرنا چاہا ہو اپنی مقبولیت میں اضافے کے لیے اور اپنی سیاست بچانے کے لیے یا حکومت بچانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے اچانک سے ان کے اندر مذہب کے حوالے سے جوش و جذبہ جاگ گیا اور وہ اپنی پرانی زندگی بھول گئے، ہو سکتا ہے وہ پرانی زندگی میں بھی نیک ہوئے ہوں۔ میں ان کو ظاہر ہے نیک یا بد قرار دینے کا اختیار تو نہیں رکھتا، لیکن کم از کم ایک شہری ہونے کی حیثیت سے یا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہنے کا حق ضرور رکھتا ہوں کہ مذہب کو، اسلام کو، دین کو، امت کے نام کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی تھی لاہور میں، اور بھٹو صاحب نے اور بھی بہت سے اقدامات کیے جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ اسلام کے بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے اندر، ایران جو کہا جاتا ہے کہ قدرتی وسائل میں اگر ملکوں کا نمبر دیا جائے تو شاید ایران کا پہلا نمبر ہوگا، مگر عوام غربت، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بے روزگار ہیں، وہاں کی کرنسی جو ہے وہ بہت زیادہ گر چکی ہے، بہت سی برے حال ہیں، مگر وہاں کی حکومت کے پاس ایک نعرہ ہے جس نعرے کا عوام کے پاس کوئی جواب نہیں، اور اس نعرے کی وجہ سے وہ ایرانی عوام جو ہے وہ مجبور ہیں کہ وہ کسی قسم کی بغاوت کرنے کا سوچ نہیں سکتے، اور وہ نعرہ یہی ہے کہ المرگ اسرائیل، المرگ امریکہ، یعنی امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔
اور اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ اب پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. امت کو یا مذہب کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب اپنے کسی پروگرام میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے سارے پی ٹی آئی والے اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی کتنا بڑا ہوا ہے. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ UN کی ریزولوشن جو پھاڑ کے جنرل اسمبلی میں پھینک کے وہ واپس آئے تھے. اور بالکل اسی طرح جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے امریکن صدر کو جواب دیا تھا کہ میں اگر امریکہ میں ہوتا تو میں آپ کا منسٹر نہیں، میں US کا پریزیڈنٹ ہوتا. اور بہت سی کہانیاں، بہت سی کرشماتی طور پہ جو سمجھ لیں کہ کردار بنا کے پیش کیا گیا تھا بالکل اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کو. مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. جو لوگ بھی اس دوران بھٹو صاحب کے ساتھ رہے یا بھٹو صاحب کے ساتھ وابستہ ہیں یا جن لوگوں نے بھی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو ان کے ساتھیوں نے لکھی وہ پڑھی وہ جانتے ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ حکومت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ معاشی مسائل حل کرنا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کو دنیا میں جائز مقام دلانا، کامیاب خارجہ پالیسی بنانا بھی حکومت کا مقصد ہے اور یقیناً ہونا چاہیے. مگر جو اصل مسائل ہیں یا جو وعدے کیے گئے ہوتے ہیں اس پہ بھی عمل کرنا حکومت کا فرض ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وزرائے خارجہ کی جو OIC کے وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس تھی اس سے بہت زیادہ امیدیں لگانا ایک بیوقوفی ہوگی اور اس سے میرا نہیں خیال کہ امت مسلمہ کا کوئی بھی مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. بہت شکریہ جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی. اللہ حافظ.